جی میں ہوں ملک شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انٹرنیشنل. اس ٹائم میں ایک سینئر صحافی علی شیر صاحب کے ساتھ موجود ہوں جن سے ہم پوچھیں گے کہ پیکا ایکٹ ہے کیا اور اس میں ترمیم کیا کی گئی ہے اور کون سی سختی اس میں کی گئی ہے جس کے لیے آج صحافتی تنظیمیں آج احتجاج کر رہی ہیں. دیکھیں شعیب، بیسک سب سے میں 3-4 سادہ سے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. نمبر 1، حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس پیکا میں ترمیم لانے سے پہلے صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں لیں گے. وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا. پہلی بیسک بات تو یہ ہے کہ اگر ان میں کہیں پوری دال کالی نہیں تھی تو انہوں نے یہ حرکت کیوں کی. پہلے اصول کی بات یہ ہے. دوسری بات، پیکا کے جو بیسک لا ہے، ابھی تو ترمیم آئی ہے نا، بیسک لا میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز مجھے ٹیگ کی جو نام ممنوع تھی تو اس میں بھی ملزم بن گیا. بھئی ٹیگ تو آپ نے کی ہے نا، میں کیسے ملزم بن گیا؟ میں نے ٹیگ کی ہے. بالکل یہ ایک بہت بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے. تیسری چیز، سوشل میڈیا ٹریبیونل جو ہے اس کے خلاف آپ کو اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں ایک وکیل کی فیس جو ہے وہ کم از کم میری اور آپ کی ساری زندگی کی تنخواہ کے برابر ہے ایک کیس کی. اگر آپ میرے پہ کوئی کیس ہو جائے تو پھر ہم لوگ بھگتتے رہیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں نے مشاورت اس لیے نہیں کی کیونکہ صحافتی تنظیموں نے ہمارے 3-4 سال اس کو پاس ہونے میں لگا دینا تھا. اچھا نہیں، وہ اصل بات بتائے نا کہ وہ عطا اللہ تارڑ والی بات بتائے نا کہ ہماری مجبوری تھی. مجبوری ان کی زبان سے نہیں نکلتی. کیا مجبوری تھی؟ جس طرح پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا. آپ بتائیں سر کیا مجبوری؟ ٹھیک ہے، حکم تھا. اچھا، حکم. فارم 47 کی عمارت پہ کھڑے ہوئے ان کو حکم تھا. پیپلز پارٹی آج بھی رو کے اس پیکا بل کو ووٹ دے رہی ہے جس طرح رضا ربانی صاحب رو کے فوجی عدالتوں کے کیس کو ووٹ دے رہے تھے. پیپلز پارٹی آج بھی وہی کر رہی ہے. تو وہ احکامات کے تابع ہیں بیچارے، ان کا کیا کریں؟ ان کے نیچے سیڑھی ہے فارم 47 کی، کھینچ لی گئی تو کدھر جائیں گے؟ منہ کے بل گریں گے تیسری منزل سے. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے اگلی بات اس پہ جو اعتراض کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، قومی اسمبلی سے آپ نے منظور کیا، آپ اس کے بعد سینٹ کے لیے روک لیتے. موقع تھا، ہم نے واک آؤٹ کیا، پھر بھی اعتماد میں نہیں لیا، پھر زبردستی اس کو منظور کر لیا. اب صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط روک دیں تاکہ، اور پھر صحافتی تنظیمیں ان کو ریٹرن میں دے رہی ہیں کہ اعتراضات کیا ہیں. بالکل. تو پھر وہ لے لیں. جب کسی بھی سطح کے اوپر وہ صحافتی تنظیموں سے، لوگوں سے، سوشل میڈیا سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، اپوزیشن سے کسی بھی لیول پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو بیسک بات تو یہ ہے کہ جس کے گلے میں جہاں بندہ فٹ آئے وہ کرنے کا ان کا پلان ہے. اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے. تو اچھا جی، تو صحافیوں کے لیے نہیں تو یہ جو پچھلے درجنوں صحافی پورے ملک میں پیکا کا شکار ہو چکے ہیں وہ کیا تھے؟ اسی بل کا شکار تھے. بالکل ایسے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر اعتراض ہے. صحافتی تنظیمیں پیکا ایکٹ کے خلاف جو ریلی نکال رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ملک صاحب اکثر ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، صحافتی تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے اور اس میں کیا ایسا پیش کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف صحافتی تنظیمیں آج روڈ پر نکل آئی ہیں. جی ظاہر تو یہ 2016 میں ایکٹ آیا تھا فیک نیوز، جو دنیا کا بڑا چیلنج ہے. لیکن پاکستان میں فیک نیوز جو ہے وہ بعض سارے ادارے حکومت بھی دیتے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی. تو اس قانون کو مس یوز، اس میں کلیئر لائنز ڈیفائن نہیں کی گئی اور صحافت کرنا جرم بنا دیا گیا. تو اب جو سول سوسائٹی ہے اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار ہے اور صحافت ہے، اس کو شدید خطرات ہیں. پاکستان پہلے ہی ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافت کرنے کے والے سے خطرناک ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اطلاعات تک رسائی نہیں ہے، بجائے یہ کہ گورنمنٹ ڈس انفارمیشن اور ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتی. وہ اس طرح کے قوانین لے آئے ہیں کہ جہاں صحافت کرنا جرم بن گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اطلاق جو پچھلے 3-4 سال میں کیسز ہوئے ہیں وہ اگینسٹ جرنلسٹ ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر بتائیں کہ کیا صحافتی تنظیموں کو اس میں مشاورت نہیں لینی چاہیے تھی جس میں یہ بل منظور کر رہے تھے؟ یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قانون سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کیے بغیر شامل نہیں ہو سکتا. اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز پوزیشن لے چکی ہیں آلریڈی. جو آج جماعتیں حکومت میں ہیں، ماضی میں ان کی پوزیشن رہی ہیں. سیمینار ہوا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہے، اس میں صحافتی تنظیمیں. ان سے مشاورت اس لیے نہیں کی گئی کہ آپ نے متی اللہ جان پہ جب کیس بنا
تو وہ فیک نیوز کا نہیں تھا, وہ آئس کا تھا. تو اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس سم سارٹ آف اتھارٹیرین پاورز ہوں اور وہ لاز کو اس طرح مس یوز کرے. یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. اچھا سر, یہ کیا صحافیوں کی آواز دبانا نہیں ہے کہ اس طرح صحافتی آواز دبا دی جائے گی؟ یہ صحافیوں کی نہیں, صحافت کی آواز دبانا ہے اور یہ عوام کی آواز دبانا. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے, ہم نہیں جانتے ظلم کے یہ ضابطے. لاٹھی گولی کی سرکار, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. میں اس ٹائم اسلام آباد ڈی چوک پر موجود ہوں, جہاں صحافتی تنظیموں نے آج ایک احتجاج ریکارڈ کروانا تھا پیکا ایکٹ کے خلاف, لیکن جب یہ ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف داخل ہونے کی کوشش کی صحافتی تنظیموں نے, تو ان پر لاٹھی چارج کیے. کے ساتھ یہ صحافی امتیاز بلوچ صاحب موجود ہیں جن پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور ہاتھا پائی میں ان کے ہاتھ بھی زخمی ہوئے ہیں, جو کہ دکھا سکتے ہیں یہ. جی امتیاز صاحب, یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہم یہاں سے آ رہے تھے, ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے, تو پولیس نے یہاں پہ خاردار تاریں لگائی اور ہم پہ لاٹھی چارج کیا. مجھ سمیت افضل بٹ جو آگے مظاہرین تھے ان پر شدید لاٹھی چارج کی گئی اور اب دیکھ سکتے ہیں زخمی حالت میں. پھر یہاں پہ دوبارہ سے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی یہاں پہ سارے کھڑے ہیں. جی, جیسا کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم امتیاز بلوچ صاحب موجود تھے جنہوں نے کہا کہ مجھ پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا, اور یہ ہمارے ساتھ اس ٹائم احتجاج میں آ ہی رہے تھے کہ ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. دیکھیے, یہ جلدی اس لیے تھی کہ آپ صحافیوں کو کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اور آزادی رائے کے اوپر جو ہے وہ مزید قدغنیں لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر فیک نیوز مسئلہ ہے, جو کہ ہے مسئلہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ بھی درست ہے کہ پروپیگنڈسٹ جرنلسٹ کے روپ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی درست بات ہے کہ وہ حد تک بھی کرتے ہیں, تضییق بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا صحافت سے تعلق نہیں ہے. آپ ان کے لیے آلریڈی قوانین بھی موجود ہیں, آپ چاہیں تو ان قوانین کے تحت ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے قوانین لانے پڑیں کہ جس میں کرمنل جو سزائیں ہیں وہ بھی آپ نے مقرر کر دی ہیں؟ تو یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب اگر مل جائے, حکومتوں کے پاس آ جائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ صدر صاحب اس بل پر سائن کر دیں گے, یہ قانون واپس ہوگا یا؟ دیکھیے, کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی اس کے اندر شریک ہے, ان کے ووٹ کے ساتھ ہوا ہے. ایون سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے, تینوں شریک ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ سب ایک ملی بھگت کے تحت ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اعلی کار بنایا جا رہا ہے, اور صحافیوں کے خلاف کارروائی کے لیے, ہر طاقتور کے قریب ہونے کے لیے ہر حکومت جو ہے وہ اسی طرح کے قوانین بناتی ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ ایک ہی اس کے اوپر ہیں, جنہوں نے پاس کیا, جنہوں نے بائیکاٹ کیے اور آواز مؤثر نہیں اٹھائی, اور 2 مہینے سے یہ قانون جو تھا وہ اخبارات کی زینت بنا ہوا تھا, کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. سب میرا خیال ہے کہ سب کی ملی بھگت کے ساتھ یہ قانون بنا. دیکھیں, میرا خیال ہے ایک تو بدحواسی ہو سکتی ہے اور دوسری بدنیتی ہو سکتی ہے. بدنیتی زیادہ لگ رہی ہے. اچھا, نہیں, بدحواسی بھی ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں بندے تلاش کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی قانون بنانا ہے تو اس کے کچھ سٹیک ہولڈر ہمیں بتا دیں کہ اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں, یہ بری چیزیں ہیں. یہ ایسی بدحواس گورنمنٹ ہے کہ 5 سٹیک ہولڈر اس کو کہتے رہے کہ بھئی ہماری بات سن لو, اس میں شاید ہم آپ کو بہتری کا مشورہ دے سکیں. تو یہ حکومت آگے آگے بھاگ رہی تھی, ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو اس کو میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس میں یا بدنیتی ہو سکتی ہے یا بدحواسی ہو سکتی ہے. تو امید کی کوئی کرن باقی ہے کہ اس پہ صدر صاحب سائن کریں گے یا نہیں کریں گے, کوئی واپسی؟ دیکھیں, ہمیں امید اور یقین جو ہے اپنی جد و جہد پر ہے, اور پاکستان بھر کے تمام میڈیا ورکر اور جرنلسٹ اس کو نو اور نیور والی لڑائی سمجھتے ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہے صدر مملکت سے کہ وہ سٹیک ہولڈر کو سنیں, تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ اس میں کون کون سی جو آئین کے سے متصادم شکے ہیں, انسانی حقوق سے متصادم شکے ہیں, پریس فریڈم سے متصادم شکے ہیں, وہ اعتراض لگا کر واپس کر دیں تاکہ اس کو ریویو ہو سکے. نہ ہوا تو ہمارے پاس عدالتوں کا اور فٹ پاتھ کا راستہ باقی ہے جس کے ہم ماسٹر ہیں. دیکھیں, یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے ہر حکومت جو کوشش کرتی رہی ہے کہ صحافیوں پر پابندیاں لگائی جائیں, ان پر جبر کے تالے لگائے جائیں, ان کو
اس حد تک دباؤ میں لایا جائے تاکہ وہ سچ جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچا سکیں. خبر جو ہے اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. حکومت کے لیے تو وہ اس کو فیک نیوز قرار دے کر صحافیوں پر جو ہے وہ مقدمات درج کرائیں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو پاکستان میں پہلے جو قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ عدالتوں کے ذریعے کیسے اپنے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کرتے ہیں, اگر یہ ایک صحافی کو اس پیکا ایکٹ کی تحت سزا ہو جاتی ہے تو وہ اپیل سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا کر کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کے کیا حالات ہیں, کتنے صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کی فیس بنا کریں. دیکھیں یہ پیکا ایکٹ ویسے آلریڈی پہلے سے نافذ تھا, لیکن اس میں کچھ ترامیم کی ہیں, 50 سے زیادہ ترامیم کی گئی ہیں جس میں قوانین کو مزید سخت کیا گیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ جس کے خلاف کیس چلا ہے, اس کو سزا ہوئی ہے, تو اس کے خلاف سزا کی جو اپیل ہے وہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال یہ اگر کوئی قتل کا بھی ملزم ہو, اگر وہ مجرم بن جاتا ہے کسی عدالت میں, تو اس کے بھی اسٹیجز ہیں. میرے خیال 90% جرنلسٹ کی تو اپروچ سپریم کورٹ تک نہیں ہو سکتی, وہ وکلا نہیں کروا سکتے, وہ ان کو فیس نہیں دے سکتے, تو کیا کہیں گے؟ بیسیکلی دیکھیں یہ تحریک جو ہوتی ہے ہمیشہ ہم صرف صحافی کا مسئلہ نہیں ہوتا, عوام کا مسئلہ بھی ہے, آزادی صحافت کے بھی مسئلہ ہے. گزارش یہی ہے کہ یہ جتنی بھی تحریک ہے اس کا مین مقصد یہی ہے کہ وطن عزیز کے اندر جو آئین نے ہمیں آزادی دی ہے, آئین نے ہمیں حقوق دیے ہیں, آزادی اظہار کی, آزادی انسانی حقوق کی, اس کو بحال رکھا جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور اس کے اوپر جو بھی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے, نہ قبول کریں گے. اپیل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, کہ آپ اس کالے قانون کے اوپر دستخط مت کریں, کیونکہ یہ کالا قانون صرف ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوگا, یہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگا. ہم نے بہت سی حکومتیں دیکھی جو آئیں اور گئیں, اور جب وہ اپوزیشن میں آئے تو وہی بنا ہوا پیکا جو نون لیگ نے بنایا تھا وہ ان کے ہی گلے کا پھندا بنا. آج جو ایک میسکریڈ چل رہا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ وہاں پہ بیٹھے سیاستدانوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ سب میسکریڈ ختم ہو گیا, سب کے ماسک نیچے اتر آئے. ہم پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اب نہیں چلے گا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے آپ حامی بھریں اور پھر باہر آ کے اس قانون کے خلاف آپ تقریر کریں. آپ کا چہرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ قانون جو فیک نیوز کو ڈسکرائب نہیں کرتا, آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ بنایا ہے ان سے پوچھیں کہ فیک نیوز کیا ہے, ان سے پوچھیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. اگر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اور وہ ساری جماعتیں ایک ہی پیج پر ہیں تو ہم اس قانون کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جیسا انہوں نے پہلے نافذ کیا اپنے دور میں پی ٹی آئی کے خلاف, پی ٹی آئی نے آ کے اس کو تیز کیا اور پھر اس کا خمیازہ آج پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. پی ٹی آئی کے یہ خمیازہ بھگتنے کے بعد آج جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں آئی ہے تو اس نے یہ کالا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, اور کوشش کیا کی ہے وہ کر چکی ہے, جس کے لیے ہم سراپا احتجاج ہیں. کل جب وہ ان شاہراہوں پر ہمارے ساتھ تھے, کہتے تھے کہ ہم قانون کی سربلندی کے لیے کام کریں گے, تو آج آ کے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ دہرائی ہے جس میں انہوں نے صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے. کبھی خواجہ آصف صاحب پارلیمان میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ وہ نہ کریں جو ہم نے پہلے کیا ہے, آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. مگر آج وہ پھر وہی تاریخ دہرا رہے ہیں, اور تاریخ ان کو یہ بتائے گی کہ کل جب وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو ان کے ساتھ دوبارہ یہی سب کچھ ہوگا. جب 2016 میں آپ نے یہ پیکا قانون بنایا, اس کے بعد اب ہائی کورٹ گئے, یہی RIU جج وہاں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کے لیے احتجاج کر رہی تھی, اور آج ایک مرتبہ پھر شاہراہ پر کھڑے ہو کر آزادی کی بات کر رہی ہے. اختلافی آوازوں کو روکنا قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اس آئین اور شاہراہ دستور پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج اس شاہراہ دستور پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا دستور اور آئین ایک بار پھر پامال ہو گیا ہے. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. بہت اچھی. تو کیا ہم ظلم سہیں گے؟ نہیں. کیا ہم ظالم کی مدد کریں گے؟ نہیں. ہم سب وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت جو کالا قانون پاس کرایا گیا ہے, نہ صرف یہ کہ قومی اسمبلی سے بلکہ سینٹ سے بھی
اور اس وقت وہ تمام حکمران جو شادیانے بجا رہے ہیں کہ صحافیوں کو پوچھے بغیر، سٹیک ہولڈر سے بات کیے بغیر لو ہم نے قانون پاس کرا لیا، اب کیا کر لیں گے؟ تو جناب یہ قانون آپ نے پاس کرا لیا ہے، لیکن کیا آپ اس پر عمل درآمد ممکن بنا پائیں گے؟ نہیں. کیا یہ صحافی جو ہیں یہ چپ رہیں گے، یہ خاموش رہیں گے اور یہ بالکل نہیں بولیں گے جو آپ سب نے کیا ہے؟ یہ صحافی بولیں گے بھی، آواز بھی اٹھائیں گے، اسی طرح سے اپنے حقوق کے لیے ریلیاں بھی نکالیں گے، احتجاج بھی کریں گے. آج پی ایف یو جے کی کال کے اوپر پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر ہم موجود ہیں. کل جب پارلیمنٹ کے گیٹ کے اندر جانے کی نوبت آئی تو وہاں بھی جائیں گے، اور اس لیے جائیں گے کیونکہ یہ پارلیمان اس کے تحفظ کے لیے ہم نے آوازیں اٹھائی ہیں، ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، اور آج یہ پارلیمان ہمارے ہی گلے دبانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ تمام صحافی جو خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو کہ ان کے جو ہے وہ ماؤتھ پیس نہیں بنتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان آوازوں کو، اختلافی آوازوں کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کے بند کرنے کے لیے یہ پیکا کا قانون لایا گیا ہے. ذرا سوچئے کہ یہ پیکا کا قانون اس وقت لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس میں امینڈمنٹس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ مل کر اس پیکا قانون کو کالا قرار دے رہی تھی، آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ آج وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی قانون کے حق میں پارلیمان کے اندر ووٹ دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان بھی دیتی ہیں. تو اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ کے بیان کے کوئی معنی نہیں ہے. اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے اس قانون کے خلاف تو ڈٹ کے کھڑے ہو، کیونکہ یہ قانون اسی طرح جس طرح ماضی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک قانون پاس کیا تھا اور پھر وہ قانون جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوا، اور اب جو نون لیگ جو ہے وہ اگر کوئی قانون پاس کر رہی ہے تو پھر یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا. جی شفا، آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ یہ زنجیریں اس کیوں باندھ رہی ہیں؟ میں زنجیریں اس لیے باندھ رہی ہوں کیونکہ اب ہماری قوم جکڑی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور آفیشلی اب ہم ایک جکڑی ہوئی قوم ہے، اور اس لیے میں نے یہ زنجیریں باندھی ہیں، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور ہمیں چھڑوائے، کیونکہ ہم نے تو اپنی کوشش کر لی. ہماری کوشش تو صرف آصف زرداری صاحب رہ گئے، وہی رہ گئے. ایسا ہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس پہ سائن کریں گے بل پہ؟ میری امیدیں ان سے ہیں. دیر از اسٹل ہوپ، دیر از اسٹل لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پر یہ پریشر ڈالا جائے کہ بھائی آپ کے اصول تھے، پہلی پروگریسو جماعت تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی نا، بھٹو کا نظریہ کہاں گیا؟ بالکل اس کا جواب تو دے دیں کم از کم، کیونکہ آج کے بعد سے تو شاید ہم ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ بھٹو کا نظریہ تھا کیا. ہم تو پارلیمانی لیڈران پہ بھی اب سوال نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ بہت ساری ایک ایسی قدغن ہے جو ہم پہ لگ گئی ہے، تو اس لیے میں نے اب یہ زنجیریں اٹھائی. جی، جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک سینئر اینکر شفا یوسفزئی موجود تھی جنہوں نے زنجیریں باندھ کے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک مسیحا ہمارے پاس آخری رہ چکا ہے جو کہ آصف زرداری ہیں، جو کہ اگر اس بل پر سائن نہ کر کے اس بل کو واپسی پارلیمان کی طرف بھجوا دیں. دیکھتے رہیے اردو انٹرنیشنل.